اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی میدان میں کفار سے جنگ کے بعد واپس آ رہے ہوتے تھے تو صحابہ کرام سے ڈسکس کرتے ہوئے یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ اتنا مختصر سا جملہ ہے، لیکن اس جملے میں پورا سمندر بند ہے، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ کس طریقے سے کہ میدان میں کفار کے خلاف تلوار لے کر لڑنا یہ جہاد اصغر ہے، چھوٹا جہاد ہے۔ اور اپنے نفس سے اپنے صبح و شام گزارتے ہوئے، اپنے رشتہ داروں میں آس پاس لوگوں کے ساتھ نبھاتے ہوئے، معاملات لے کر چلتے ہوئے، کاروبار لے کر چلتے ہوئے، بچوں کی تربیت کرتے ہوئے، اسکول ٹیوشن اور جو گھریلو معاملات زندگی میں انسان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ان لاز کے ساتھ نبھاتے ہوئے، یا مثال کے طور پر اپنے کاروباری ساتھیوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے، یہ ساری چیزیں جو ہم اپنے نفس کو روک رہے ہوتے ہیں نا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد اکبر کا نام دیا ہے۔ یہ بڑا جہاد ہے کیونکہ یہ انسان 24 گھنٹے لڑ رہا ہے اور ہر لمحے اس کا نفس اس کو ورغلاتا ہے، اکساتا ہے، بہکاتا ہے، بھٹکاتا ہے۔ کس چیز سے بھٹکاتا ہے؟ سیدھی راہ سے۔ کس چیز سے بہکاتا ہے؟ اللہ کے حضور قربانی دینے سے۔ کس چیز سے ورغلاتا ہے؟ کسی کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا کام کرنے سے۔ بس یہ جس دن ہم نے سمجھ لیا، کیونکہ قرآن مجید میں بار بار ایک آیت آتی ہے اور وہ آیت سمجھ لو بڑی ہلا دینے والی آیت لگتی ہے مجھے، کہ جب کبھی یہ لفظ اس طریقے سے آتا ہے وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اپنے آپ کو جانتے تو ہو۔ واقعتاً انسان خود اپنے آپ کو جتنا جانتا ہے اتنا کوئی اور دوسرا اس انسان کو نہیں جان سکتا۔ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کی نظر میں کیا ہے، آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے، ایون آپ کے ماں باپ، آپ کے ہسبینڈ، آپ کے بچے بھی نہیں جان سکتے کہ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں کس نیت سے کر رہے ہیں، کس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کس کے حضور خوشی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے تمام اعمال کا دار و مدار اللہ کی رضا ہے تو پھر کامیابی ہے۔